اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک کی ذات واحد ہی ہے جو کسی کو اپنے دربار سے خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو حیا آتی ہے جب کوئی میرے دربار میں آئے مانگے اور میں اسے خالی لوٹاؤں۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان پر انسان کو ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو بجائے شکر کے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ شکوے شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ اکثر اوقات حکومتوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں پھر انہیں اللہ بہت یاد آتا ہے، پھر بزرگوں کے مزارات کا رخ کرتے ہیں، اور جب اقتدار میں فرعونیت ہوتی ہے تو اس وقت بالکل بھی اللہ یاد نہیں ہوتا، اور ایسے ایسے کام اور باتیں لوگ کر جاتے ہیں کہ روح تک کانپ جائے۔ آج کا جو وظیفہ ہے یا شکور، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ جس طرح کا اللہ میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ بنے جس طرح کا اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں خوشی ہو یا غم، تنگ دستی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور شکر ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، جو رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، رحمتوں کے، نعمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں کچھ وظائف کہ کس طرح ان کو پڑھنا چاہیے۔ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور ہر لقمہ کھاتے وقت یا شکورو پڑھے اور اسی طرح اپنی پوری زندگی بسر کر دے تو کبھی بھی زندگی میں اسے تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، اور اللہ پاک اس کے رزق میں روز بروز اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ دوسرا وظیفہ اس اسم پاک کا یہ کہ جب مشکلات آدمی پر ہوں اور وہ سمجھے کہ ایسی مشکل اس پر آ گئی ہے جو کسی طور حل نہیں ہو رہی، دم توڑتی نظر نہیں آ رہی، اس وقت اسے چاہیے کہ بعد نماز فجر بلا ناغہ لا تعداد اس اسم مبارک کو پڑھنا شروع کر دے جب تک سورج نہ نکل آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھے، اور جب سورج نکلنے کا وقت ہو تو پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اس مشکل کے حل کے لیے دعا کرے۔ یہ عمل 40 دن تک جاری رکھے اور پھر زندگی بھر کوشش کرے کہ ہر وقت یا شکورو کو کھلا پڑتا رہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے رزق میں فراوانی حاصل ہو جائے اور ساتھ میری عزت بھی لوگوں میں ہو جائے، بیک وقت دولت اور عزت دونوں چیزیں چاہیے، تو اسے چاہیے کہ 3000 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 40 دن تک پڑھے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں وتروں سے پہلے اس کا ورد کرے، اور 40 دن کے بعد جب 41واں دن ہو تو میٹھی چیز کوئی بھی بنا کر غریبوں اور بچوں میں بانٹ دے، اور 4 نفل شکرانے کے اللہ کریم کی بارگاہ میں ادا کرے، تو انشاءاللہ اس زندگی میں کبھی کمی نہیں ہوگی عزت کی اور رزق کی، یہ دونوں چیزیں اس کو ملیں گی۔ اب لا علاج بیماری کے لیے یہ جو اسم پاک ہے، جو آدمی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ حکمہ عاجز آ گئے ہوں، ڈاکٹرز تھک گئے ہوں،
لیکن کسی طور بیماری کا علاج نہ ہو پا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ 40 روز تک وہ خود یا اس کا کوئی رشتہ دار 562 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے، اول و آخر درود پاک ضرور پڑھے، 40 دن تک اس عمل کو کرے۔ 41ویں دن جو روٹی کھائے اس کے ہر لقمے پر یا شکورو پڑھے، اور جب روٹی کا اتنا حصہ رہ جائے جس کے 5 لقمے بن سکیں تو ان 5 ٹکڑوں کو الگ الگ کھانا ہے۔ ان 5 ٹکڑوں پر زعفران یا عرق گلاب جو بھی آسانی سے مل سکے اس کے ساتھ یا شکورو لکھنا ہے اور پھر کھانا ہے، تو وہ انشاءاللہ دیکھے گا کہ وہ بیماری ہر طرح کی دور ہو جائے گی اور اس کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، انہیں شوق ہوتا ہے مستجاب الدعوات بن جائیں، تو اس کے لیے بڑا زبردست عمل ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس اسم پاک کو 2004 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے اور 90 روز تک بغیر ناگے کے اس کو پڑھتا رہے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے 90 دن کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس کی ساری دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں شکر نہیں صحیح طور پر ادا کر سکتا، میں شاکر بننا چاہتا ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے 111 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کو اس کے نتائج اور ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کی بینائی کے لیے بڑا زبردست نسخہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی نظر کم نہ ہو، جو ہے یہیں پر قائم رہے، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے 777 مرتبہ یا شکورو پڑھے، انشاءاللہ اس کی نظر مرتے دم تک بالکل ٹھیک رہے گی۔ اس کے بعد اس میں پاک کی ایک خاص خاصیت یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ صاحب کشف بننا چاہتے ہیں تو اس اسم پاک کو تازہ غسل کر کے تنہائی کے مقام پر اپنے نام کے اعداد کے مطابق، جو بھی اس بندے کا نام ہو اس کے اعداد جتنے بھی بنتے ہوں اس کے مطابق اس اسم پاک کو پڑھے، تو انشاءاللہ دیکھے گا کہ مخفی اسرار جو ہیں وہ اس پر عیاں ہونے شروع ہو جائیں گی۔ ایک بات پھر سے عرض کرتی چلوں کہ یہ جتنے بھی وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں ان کے لیے شرط جو ہے وہ یقین کی دولت ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں، تو جیسا گمان ہم اپنے رب سے رکھیں گے ویسا ہی وہ ہمیں عطا بھی کر دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خدائے واحد ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کی زندگی سے پریشانیاں کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔